آمین ہوتی ہے، جب دعا قبول ہو جائے تو پھر نعرہ لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا نا سامنے مل کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پکا میں کھڑا اس وجہ سے ہو گیا ہوں، حالانکہ میری تھوڑی طبیعت اپسٹ ہے، لیکن میں تھوڑی جلدی کروں گا۔ آپ نے اب میرے ساتھ سفر کرنا ہے، کریں گے سفر؟ ایک جملہ خود سے کرنا ہے، عبادت سمجھ کے، عادت سمجھ کے میں نہیں پڑھتا، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے میں پڑھا کرتا ہوں۔ بخار کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، میرے پاس ولایت علی کو معیار چیک کرنے کے لیے یہ علامہ حسین بخش جاڑا کا جملہ ہے۔ کتاب کا نام گلزار خطابت ہے۔ منو ان، میں ایک نقطے کا بھی اضافہ کروں تو امام زمانہ مجھے معاف نہ کرے۔ جس طرح علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا ہے میں اسی طرح آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ میرا جملہ سن کے ہاتھ بلند نہ ہو، پھر اس ہاتھ کا فائدہ ہی نہیں جو علی سے خیرات لینے کے لیے بلند نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں انسان کی ہزاروں برس زندگی ہو، کتنی جی؟ ہزاروں برس زندگی ہو، وہ ساری زندگی پانی میں گزار دے، کرے کیا؟ عبادت کرتے کرتے، سجدہ کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے ہڈیاں گل سڑ جائیں، خون خشک ہو جائے، جسم ختم ہو جائے، وہ فرماتے ہیں پھر بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، اللہ نے جو ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا۔ ایک جملہ پھر سن لو کیونکہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا۔ علی ہے نعمت کبریٰ، جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ بھائی تو گلی سے جا رہا ہو نا تو تجھے نہ کسی کو بتانا پڑے کہ میں علی والا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو کہیں یہ جو جا رہا ہے یہ علی والا ہے۔ لوگ کہیں نا بھائی تیرے چھٹے امام نے فرمایا تیرا کردار ایسا ہو جو ہمارے لیے باعث شرم نہ ہو، ہمارے لیے باعث زینت ہو۔ موت پہ دو جملے کہوں گی۔ موت ایک ایسا مسئلہ ہے، اب میرے پاس یقین کریں نا ایک دماغ میں جنگ ہے کہ کون سا جملہ پڑھوں کون سا چھوڑوں۔ 10 سے 12 منٹ کے اندر اندر جو میرے نصیب میں ہوا، جو آپ کے نصیب میں ہوا۔ مسائب کی ڈیوٹی پھر کبھی سے، ممبر چھوڑنے سے پہلے جملہ مسائب کا تو میں پڑھوں گا، لیکن مکمل مسائب جو میں پڑھا کرتا ہوں وہ پھر کبھی سے، ٹھیک ہے۔ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی وہابی یہودی عیسائی مجوسی کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ بڑا بہترین شعر ہے موت کے بارے میں کہ مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ٹھیک ہے۔ موت کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر آپ تائید کرو تو میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ہم شیعوں کا، ہم علی کو اپنا مولا ماننے والوں کا عقیدہ سب سے جدا ہے۔ وہ عقیدہ بتاؤں پھر میں آپ کو؟ بھائی یاد رکھنا موت کا اصول ہے، موت جیسی بادشاہ کو آتی ہے ایسی فقیر کو آتی ہے، جیسے مانگنے والے کو آتی ہے ایسے دینے والے کو آتی ہے، جیسے بزرگ کو آتی ہے ایسے بچے کو آتی ہے۔ مرنا ہر ایک نے ہے، جو خدا کو نہیں مانتا اس نے بھی مر جانا ہے، جو مانتا ہے اس نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں اپنے شیعوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے دل کی آواز ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی جب ہم نے مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ کسی کا ہو کے مرے۔ بھائی جب مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ حسین حسین کرتے مرے ہیں۔ اچھا مومن کے نزدیک موت کیا ہے؟ مومن کے نزدیک موت کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے شنید، ایک لفظ ہوتا ہے دید۔
شنید کیا ہوتا ہے؟ کوئی کربلا گیا زواری کرنے کے لیے، آپ اسے ملنے کے لیے گئے، اس نے آپ کو کربلا کے حالات بتائے، روحانیت بتائی، عبادت بتائی، فضیلت بتائی، یہ جو کچھ اس نے بتایا یہ شنید ہے، اس نے بتایا ہے، آپ نے سنا ہے، اسے کہتے ہیں شنید۔ مولا نے قبول کر لی، اگلے سال مولا نے تجھے بلا لیا، اب تو نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کہتے ہیں دید۔ بھائی شنید اور دید سمجھ میں آ گئی؟ شنید سنا ہوا، دید دیکھا ہوا، جسے ساری زندگی سنتے رہے اسی علی کی دید ہو جائے، اسے مومن کی موت کہتے ہیں۔ میں اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ کتاب بہت سی ہیں لیکن میں ایک کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، منازل آخرت، شیخ محمد عباس قمی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ جتنا پڑھ رہا ہوں آخری روایت بحر الانوار سے پڑھوں گا جو میرے ذہن میں ہے، اگر میں وہاں تک پہنچ سکا، باقی میں سارا شیخ محمد عباس قمی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور ایک کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کتابیں تو 2-3 ہیں میرے ذہن میں، لیکن میں آپ کو حوالہ ایک کا دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، توجہ ہے؟ چلیں، آپ نے اتنا خوبصورت سنا ہے تو ایک جملہ موت کے بارے میں اور دے دوں۔ یاد رکھنا، موت بڑی طاقتور ہے لیکن موت کی کمزوری بھی ہے، اور وہ اسی ممبر سے بیان ہوئی ہے اور کسی ممبر سے بیان نہیں ہوئی۔ میں تجھے بتاؤں موت کی کمزوری کیا ہے۔ موت بڑی طاقتور ہے، بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑتی، فقیر کو بھی نہیں چھوڑتی، امیر کو بھی نہیں چھوڑتی، غریب کو بھی نہیں چھوڑتی، لیکن یہی موت میں تجھے کمزوری بتاؤں، یہ انسان مارتی ہے، انسانیت نہیں مار سکتی۔ شخص مارتی ہے، شخصیت نہیں مار سکتی۔ ذاکر مارتی ہے، ذکر نہیں مار سکتی۔ عالم مارتی ہے، علم نہیں مار سکتی۔ یاد رکھنا، علی عالم نہیں، علی علم ہے۔ دلیل دوں کہ علی علم کیسے ہے؟ یاد رکھنا، علی وہ علم ہے جسے پڑھ پڑھ کے ہمارے جیسے جہل بھی عالم بن جاتے ہیں۔ تھوڑی میں جلدی کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ سفر تو کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ میں تجھے تیرا مقدر بتانا چاہتا ہوں، شاید ہمارے اعمال اس قابل نہ ہو کہ ہم اس مقام پہ نہ ہو جو کتاب والے نے لکھا ہے کہ مومن کی روح کیسے جدا ہوتی ہے، ہم اس قابل نہ ہو، لیکن یارا یہ دروازہ تو تجھے پتہ ہے نا کتنے بڑے سخی ہیں۔ ابھی ذاکر ممتاز بھائی بتا رہے تھے نا، یہ نیت دیکھتے ہیں، میں تجھے سچ بتاؤں یہ نیت بھی نہیں دیکھتی۔ سچ کیوں نہیں چھپا رہا؟ بسم اللہ جی، میں بتانے لگا ہوں کہ مومن کی روح کیسے جدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 روایتیں اور پڑھنی ہیں، جلدی کرنے لگا ہوں۔ بھائی مومن کی روح جب جدا ہونے لگتی ہے نا تو ملک الموت کی ضرورت نہیں کہ ڈائریکٹ مومن کے پاس آ جائے، یہ امام زمانہ کے پاس جاتا ہے، امام زمانہ سے اجازت لیتا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اچھا تو ہمارے مومن کی ملاقات کو جا رہا ہے، پھر اس طرح کر، اپنی شکل کو خوبصورت بنا، خوبصورت لباس زیب تن کر، خوبصورت لباس پہن، خوشبودار ہو کے جا۔ امام فرماتے ہیں ایسے جا جیسے کوئی بڑا کسی بڑے کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اگلا جملہ پڑھوں؟ ممبر کی قسم، صاحب کتاب نے لکھا یہ مرنے والا جب جو ہوتا ہے ملک الموت اس کے پاس آتا ہے، سر کی طرف نہیں پہلے پاؤں کی طرف آتا ہے، اپنے کافوری پروں کو اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس کرتا ہے۔ اب مرنے والا ملک الموت کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے، ملک الموت اسے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جب وہ مرنے والا یا مرنے والی آسمان کی طرف دیکھتی ہے ہم 12 اپنے حجاب ہٹا دیتے ہیں۔
बुजुर्गों ने नारा लगाया, फिर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। वो असल में नारा लगाते हैं बाद में, मैं उनकी तरफ से लगा देता हूँ। नाराए हैदरी। अगर तू कहे तो तुझे तेरे वारसों तक छोड़ आऊं। अब जब अंदाजा करना यार, जिसे 12 की ज़ियारत हो जाए उसे फिर जिंदगी प्यारी लगती है। लेकिन जिस तरह किताब वाले ने लिखा है मैं उसी तरह मनवान पढ़ने लगा हूँ। किताब वाला कहता है जब मरने वाला या कोई मरने वाली मोमिना 12 की ज़ियारत कर लेती है ना, तो मलकुल मौत उसका शाना हिला के कहता है तू कहे तो तुझे तेरे वारसों तक छोड़ आऊं। उस वक्त वो खुद कुछ नहीं बोलता, उसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मलकल मौत समझ जाता है कि मुझे इसने इजाजत दे दी है। फिर तू मुकद्दर देख यार, अगर जुमला किताब में ना हो, मैं जामन हूं, मैं कह रहा हूं, बार बार किताब का हवाला इस वजह से दे रहा हूं कि इंसान सोच नहीं सकता कि यार इतना मुकद्दर है मरने वाले का। अंदाजा कर, जब उसने मुस्कुरा के इजाजत दे दी, अब रूह कब्ज करे ना, वो फिर भी कब्ज नहीं करता। होता क्या है, बागे बतूल से गुलस्तान, आपकी आंखें नाम, गुलस्तान ज़हरा से, गुलस्तान मासूमीन से, बागे मासूमीन से एक गुलाब का फूल जहर होता है। मलकल मौत वो फूल उस मरने वाले के करीब करता है। मरने वाला उस खुशबू को सूंघने में महव होता है। मलकल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेता है। एक सलवात पढ़ो ना सारे। बस जी, मरने वाला कब्र में जाता है, 2 लाइनों में 2 जुमले। मरने वाला कब्र में जाता है, क्या होगा? अच्छा, इसमें ना ये मुश्किल सवाल है, ये सवाल मुश्किल है, ये टाइम मांगता है। ये इसको कहते हैं आलमे बरज़ख। अब इन्होंने सवाल कर दिया है, ये है आलमे बरज़ख। ये जो कब्र से लेके क़यामत तक का सफ़र है ना, ये है आलमे बरज़ख। और इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, 14 ने फरमाया है कि इसमें आपने अपनी मदद आप खुद करनी है। कैसे? फरमाया हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कैसे? फरमाया जब कब्र में आना ना, तो किसी का हक खा के ना आए। कैसा कुलिया मौलाना दिया इसमें, क्योंकि ये थोड़ी सी ना टिपिकल बात है। उलमा के लोग थोड़े फिर खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन बात यह है किताबों में लिखा हुआ है, मासूमीन के फरमान है कि भाई ये बरज़ख तक का सफ़र आपने खुद करना है। देखो छठे इमाम ने फरमाया मोमन किसे कहते हैं? मेरे मौला ने फरमाया देखो मोमन उसे कहते हैं जिसका 3 चीज़ों पे कामल यकीन हो। कितनी चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे। फरमाया सबसे पहले उसका मेराज पे यकीन हो, कोई शक नहीं कि जिस्मानी थी, फलां थी, रूहानी थी ना, जो मेराज मेरे नबी को हुई है। और आलम बशरियत में ये मालिक हैं यार, ये जिस रंग में मर्जी है जाएं, हम कौन होते हैं इन पे तहकीक करने वाले। अगली बात मेराज पे, फिर कब्र के सवालों जवाब पर, आपकी बात का जवाब सादिक इमाम फरमा रहे हैं। दूसरा कब्र के सवालों जवाब पर। तीसरा फरमाया बरोज़े महशर हमारी शफाअत पर। वो बंदा मोमिन नहीं जिसे इनकी शफाअत पे यकीन ना हो। अब मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है थोड़ी सी, ठीक है ना भाई। कब्र में जाता है, 4 नूर आ जाते हैं, सर की तरफ, पांव की तरफ, दाएं बाएं, थोड़ी जल्दी करनी है, ठीक है ना। मैंने महशर में अली का मकाम बताया है, मैंने सिर्फ ये बताया कि महशर में अली का मकाम क्या है, जुमला मिंबर छोड़ने लगा, जुमला मसाइल। भाई 4 नूर आ गए। अब नूरों ने आपस में बातें शुरू की। भाई तू कौन है? उसने कहा जी मैं इसका वो नमाज हूँ जो दुनिया में ये पढ़ा करता है। नूरों की आपस में बातें हो रही है ना, सर पाँव दर, समझ रहे हैं ना बात। मैं रोज़ा हूँ, मैं हज हूँ, मैं ज़कात हूँ। बस ये बातें हो रही थी कि इतने में उसके सीने से एक नूर निकलता है जो सबसे हसीन होता है। अब वो चारों से पूछते हैं सबसे हसीन है, सबसे मुज़य्यन है, सबसे खूबसूरत, तू बता तू कौन है?
وہ کہتا ہے سنو، اگر میں اس کے دل میں نہ ہوتا تم چاروں کو قبر میں آنے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ وہ کہتا ہے سنو، یاد رکھنا یہ جو اس کے دل میں وہ نور ہے، وہ نور ابھی تعارف کراتا ہوں، اگر میں قبول نہیں تو تم بھی قبول نہیں۔ بھائی تو ہے کون؟ اس وقت وہ نور مسکرا کے فرماتا ہے سنو، نماز روزہ حج زکات، میں اس کی وہ ولایت علی کا نور ہوں جو دنیا میں یہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا۔ بس میرا دل کر رہا ہے میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کر کے دلیل کا جواب بھی دیتا، لیکن کیونکہ سارے ماں کی گودوں سے ذکر علی سنا ہے، میں آپ پہ اعتماد کر کے بات کرنے لگا۔ بروز محشر سوائے فقہ جعفریہ کے ہر مذہب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک کرسی پہ برجمان ہوگا۔ میں کتاب کا لفظ پڑھوں، بر جمان ہوگا۔ یاد رکھنا بروز محشر اللہ نے نہیں، تیرا 14 نے حساب لینا ہے۔ او بھائی، جو پڑھاتا ہے پرچے بھی وہی لیتا ہے، جنہوں نے تجھے دین بتایا ہے تجھ سے دین پوچھیں گے بھی وہی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بروز محشر لوگ دیکھیں گے کہ 3 علی ہیں، بس یہ آخری بات بانی صاحب۔ اس کے بعد ایک منٹ کے اندر میں مسائل پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ماتم حسین 3 علی ہیں۔ محشر والے آگئے رسول کے پاس۔ اچھا، علی کی کیفیت کیا ہے؟ ایک علی ہے جو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، دوسرا علی اس علی کے ساتھ خاموش بالکل شانے سے شانہ ملا کے کھڑا ہے، تیسرا علی، ابھی بات ہو رہی تھی نا حج زکات کی، روزے کی، تیسرا علی کالے لباس میں ملبوس ہے، اس حمد بیان کرنے والے علی کو سلام بھی کر رہا ہے، چکر بھی لگا رہا ہے۔ لوگ آگئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے دنیا میں ایک علی بتایا تھا، یہ تو 3 علی ہیں۔ رسول مسکرا کے فرمائیں گے پہلے مجھے یہ بتاؤ، میں نے وہ جو ایک بتایا تھا تم سے برداشت ہوا؟ یا رسول اللہ یہ بتائیں نا ان میں حقیقی علی کون ہے؟ فرمایا 3 علی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 علی؟ فرمایا میں محمد جو کہہ رہا ہوں، ابھی ثابت ہو جائے گا، یہ 3 علی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا وسیع کون سے؟ فرمایا اچھا اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو نا میرا وسیع کون ہے، میرا خلیفہ کون ہے، حسنین کا بابا کون ہے، زوج بدول علی کون ہے، تو وہ جو علی حمد بیان کر رہا ہے نا اللہ کی، وہی میرا وسیع علی ہے، وہی خلیفہ علی ہے۔ یا رسول اللہ یہ جو ساتھ شانے سے شانہ ملا کے خاموش کھڑا ہے یہ کون ہے؟ آواز آئی بھول گئے میری حدیث، میں نے دنیا میں تجھے بتایا تھا القرآن و مالی والی والما القرآن، یہ قرآن ہے جو علی کے ساتھ کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ وہ حمد والا علی ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو کالے لباس میں ملبوس ہو کے علی کا طواف کر رہا ہے، علی کو سلام کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس وقت رسول فرمائیں گے اے اہل محشر غور سے دیکھ لو، ساری کائنات کعبے کا طواف کرتی ہے، آج کعبہ میرے علی کا طواف کر رہا ہے۔ دنیا مان جاتی علی کو، پھر علی کی بیٹیاں جنگلوں کے سفر نہ کرتی۔ ہائے کرنا سارے ہائے کر رہے ہیں۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا مان جاتی علی کو نا، رسول نے تو قدم قدم پہ علی بتایا ہے، پھر علی کی بیٹیاں جنگلوں کے سفر نہ کرتی۔ عزاداروں کو حسین اتنا بڑا مظلوم ہے، حسین کو صرف انسان نہیں روئے، جند نہیں روئے، چرند نہیں روئے، یہ تو وہ حسین مظلوم ہے جس سے جانور بھی روئے ہیں، حسین وہ مظلوم ہے جس سے اشراط الارض بھی روئے ہیں۔ بس اتنی بھی حیا آپ نے کر دی تو میرے لیے بہت ہے۔ مجلس بہت اعلیٰ انداز میں ہو چکی ہے، بس میرا حصہ ہو جائے گا، میں نے اصل جو مسائب پڑھنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ عزادارو حسین اتنا مظلوم ہے، 11 محرم کو جب کربلا سے کوفہ کے لیے قافلہ روانہ ہوا نا تو 2 اونٹ تھے، بڑے اونٹ نے چھوٹی اونٹ کی گردن پہ گردن رکھی ہوئی تھی۔ عزادارو مظلومیت دیکھ حسین کی، دونوں اونٹ رو رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
دونوں اونٹ رو رہے تھے۔ فضا نے کہا بیٹا سجاد یہ اونٹوں کو کیا ہوا ہے، یہ اونٹ کیوں رو رہے ہیں؟ سجاد 3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ بیٹھے، رو کے کہتے ہیں اماں میں تجھے کیا بتاؤں، میرا بابا حسین کتنا مظلوم ہے، یہ اونٹ میرے بابا کو رو رہے ہیں۔ بیٹا کہتے کیا ہیں؟ فرمایا اماں بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ کو کہہ رہا ہے خبردار شامی جتنا بھی مارے تیز نہ دوڑنا، ظالموں نے تیرے اوپر سکینہ کو باندھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا گریہ قبول کرے، مولا گریہ قبول کرے۔ صرف جانور، بسم اللہ سرکار تائید کر رہے ہیں، صرف جانور نہیں روئے، میں نے کہا کیڑے مکوڑے حشرات الارض۔ بی بی زینب کا جب شام کے زندان میں پہلا قدم آیا نا، زندان میں بچھو رہتے تھے، آ کے علی کی بیٹی کے سامنے ایسے لیٹ گئے جیسے مر گئے ہوں۔ بی بی نے کہا سجاد ان بچھوؤں کو کیا ہوا ہے، کیا یہ مر گئے ہیں؟ عزادارو سجاد کا سر دیوار کے ساتھ جا لگا، آنکھوں سے خون کا فوارہ نکلا، آواز آئی اماں یہ مر نہیں گئے، تجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ عزادارو بچھو کا سوال سنو گے؟ فرمایا بیٹا یہ بچھو مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجاد رو کے کہتے ہیں اماں یہ بچھو کہہ رہے ہیں اے علی کی بیٹی تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تیری ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہاں شرابی رہتے ہیں۔ عزادارو بس بی بی زندان میں چلی گئی۔ 6 ماہ کے بعد شام میں ایک یمن کا تاجر آیا، اس نے شام کے در و دیوار دیکھے، در و دیوار کے ساتھ خون دیکھا، اس نے کہا شام والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صدقے کے جانور ذبح کرتے ہو، خون دیواروں پہ لگا دیتے ہو۔ عزادارو شامی دکاندار نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا یہ صدقے کے جانوروں کا خون نہیں، ایک غریب کی بہن یہاں سے گزری تھی۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔